اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمدللہ اس سے قبل ہم سورۃ الاعراف کی 129 آیات کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں، اور اس سے قبل اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو بیان فرمایا، کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے علی رؤوس الخلائق تمام لوگوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی، اور اہل حق نے حق کو قبول کیا، اور جو اہل باطل تھے وہ اپنے باطل پہ اڑے رہے۔ اور فرعون نے پھر دھمکیاں دی بنی اسرائیل کو، یعنی اس زمانے کے جو مسلمان تھے، کہ ان کے لڑکوں کو قتل کرے گا اور لڑکیوں کو زندہ رکھے گا۔ تو اس پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور انہیں اللہ کا یہ وعدہ سنایا کہ اگر تم صبر کرو گے، اللہ سے استعانت طلب کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ زمین تمہیں عطا فرما دے گا، اس میں تمہاری حکومت قائم فرما دے گا۔ اور پھر ایک عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر پہ پھر بنی اسرائیل کو حکومت بھی عطا فرمائی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور تحقیق ہم نے فرعون اور اس کی قوم کو قحط کے ذریعے پکڑ لیا، یعنی ان پہ قحط مسلط کر دیا، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے پھلوں میں کمی کر کے ان کو پکڑا، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ لوگ نصیحت مانیں۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، پہلے بھی اسی سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں اپنی سنت کو بیان فرمایا، اپنے طریقے کو بیان فرمایا کہ رب کریم جب بھی کسی قوم پہ عذاب کو مسلط فرماتا ہے تو پہلے رسولوں کو بھیجتا ہے، انبیاء کو بھیجتا ہے، وہ ان کو نصیحت کرتے ہیں۔ نصیحت کو اگر نہیں مانتے تو اللہ ان کے اوپر سختی کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کی حالت تبدیل ہو تو کہیں وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، کیونکہ خوشحالی میں نہیں کرتے تو پریشانی میں کریں، لیکن پریشانی میں بھی جب نہیں رجوع کرتے تو اللہ ان کے اوپر دنیا کھول دیتا ہے اور پھر ان کے اوپر اچانک عذاب آ جاتا ہے۔ تو وہی معاملہ عملی مثال کے ساتھ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے نہیں مانا تو اللہ نے ان کے اوپر سختی فرمائی، ان کے اوپر قحط مسلط کر دیا۔ تقریباً 400 سال فرعون کی عمر رہی، اور ان 400 سال میں سے تقریباً 350 ساڑھے 300 سال فرعون نے نہایت ہی عیاشی کے ساتھ گزارے، اور نہ اس کو کبھی بخار ہوا، نہ کبھی اس کے سر میں تکلیف ہوئی، نہ درد ہوا، بہت صحت مند رہا، نہ کبھی کوئی پریشانی دیکھی۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تو اب اللہ نے اس کو قحط میں پکڑ لیا، اور بڑے ان کے فروٹ ہوا کرتے تھے، ان سب میں بھی کمی آ گئی۔ جب قحط پڑ گیا تو فروٹ کہاں سے پیدا ہوں گے، تاکہ وہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، لیکن وہی کفار کا جو طریقہ کار رہا ہے جو نصیحت کو نہیں مانتے، کہ اس پریشانی کے عالم میں بھی انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کیا۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ پریشانی کے بعد جب پھر ان کو دنیا کی نعمتیں عطا فرمائی، ان کے تمام دروازے کھول دیے، جب ان کو وہ دنیا کی بھلائی پہنچی، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو بولے یہ ہمارے لیے ہے، یعنی تو ہمارا نصیب ہے، ہمیں یہ ملنا ہی ملنا ہے، ہم اسی کے اہل ہیں۔ تو جو پیچھے جو کچھ گزرا تھا وہ سب بھول گئے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب ان کو کوئی برائی پہنچتی تھی، دنیا کی تنگی پہنچتی تھی، تو پھر وہ کہتے بدشگونی لیتے تھے کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، معاذ اللہ یہ ان کی نحوست ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ اللہ کے نبیوں کے بارے میں یہی انہوں نے کہا، اور گزشتہ قوموں کا بھی یہی وتیرہ رہا ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ابتدا میں اسی بات کو بیان فرمایا کہ انہوں نے انبیاء سے یہی کہا کہ تمہاری بدشگونی ہے، معاذ اللہ تمہاری نحوست ہے ہم پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
الا انما طائرهم عند اللہ، کہ خبردار ان کی نحوست یا ان کی برائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ وہ علم نہیں رکھتے اس بات کا، اور اپنے خیالات فاسدہ کی وجہ سے جو حقیقی نیکی کا سبب ہے، بھلائی کا سبب ہے، ان کی طرف اس بات کو ڈال دیتے ہیں۔ وقالو، اب سرکشی دیکھیے فرعونیوں کی اور فرعون کی، مہما تأتینا بہ من آیہ، کہ آپ جب جب کوئی آیت یا نشانی لے کر آئیں گے، لتسحرنا بہا، تاکہ آپ اس کے ذریعے ہم پر جادو کر دیں، فما نحن لک بمؤمنین، تو ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بہت معجزات بھی دکھائے، تو اب معجزات کو تسلیم کرنا کے بجائے انہوں نے انکار کیا، اور انکار کے ساتھ معاذ اللہ وہی جادو کا الزام بھی لگاتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں آپ پر۔ فارسلنا علیہم الطوفان، تو پھر ہم نے ان پہ طوفان بھیجا، والجرادہ، ٹڈی بھیجی، والقملہ، یہ ہم نے ان پہ گھن یا جوں بھیجی، والضفادع، اور مینڈک ان پہ بھیجے، والدمع، اور خون ان پہ بھیجا، آیات مفصلات، یہ سب کے سب جدا جدا نشانیاں تھیں اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی قدرت کی طرف سے۔ فاستکبروا، تو ان لوگوں نے بڑائی چاہی، یعنی اللہ کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا، اللہ کے نبی کے سامنے اطاعت سے انکار کر دیا۔ فرمایا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، تو یہ مجرموں کی قوم تھی، یعنی یہ ماننے والی نہیں تھی، انہوں نے اپنا وتیرہ، اپنی فطرت ثانیہ یہی بنا لی تھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر 5 عذابوں کا ذکر فرمایا، طوفان کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، اور خون کا عذاب۔ اس کی تفاصیل تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ المختصر یہ کہ جو طوفان کے عذاب کے بارے میں بیان کیا گیا، تو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت مصر کے لوگوں پر بارش برسائی، اور یہ عجیب اللہ کی قدرت تھی کہ یہ بارش خوب زور سے برسی، یہاں تک کہ جو قبطی تھے، فرعون اور اس کی قوم کے لوگ، ان کے گھروں میں پانی بھر گیا، اور وہ پانی چڑھتا 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 اس مقام تک پہنچا کہ ان کی گردن کی ہڈیوں تک پہنچ گیا، ان میں سے کچھ جو بیٹھتا تھا وہ ڈوب جاتا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل کے گھر ان کے برابر میں تھے، لیکن ان کے یہاں پر کوئی پانی نہیں تھا، ان کی ساری کھیتیاں، ہر چیز پانی میں ڈوب گئی، بڑے پریشان ہوئے، کچھ کرنے کے قابل نہ رہے۔ ابتدا میں تو سمجھے تھے کہ ایسی بارش ہے، لیکن بڑے پھر پریشان ہوئے، روئے دھوئے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور آ کے عرض کرنے لگے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، اگر اللہ آپ کی دعا سے ہمارے عذاب کو دور کر دے گا تو ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے اور آپ کی قوم کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ 7 دن تک، ایک ہفتے سے لے کے دوسرے ہفتے تک ان پہ یہ عذاب طاری رہا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ان کا عذاب ٹل گیا، تو 1 مہینے کے اندر یہ لوگ پھر دوبارہ اپنے عہد سے پھر گئے، اور انہوں نے وہی پھر کفر و بت پرستی شروع کر دی، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ جوؤں کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب مسلط کر دیا، کیونکہ بارش کے بعد ہوا یہ تھا کہ ان کی فصلیں جو تباہ ہو چکی تھی، جب پانی ملا انہیں تو وہ بڑے سرسبزہ پیدا ہو گیا، اور خوب جو فصلیں پھلنے لگی، درخت ہرے بھرے ہو گئے، تو وہ یہی بات کہنے لگے چلو یہ تو ہم عذاب سمجھ رہے تھے، یہ تو ہمارے لیے رحمت ہوا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، تو موسیٰ علیہ السلام 1 مہینے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان پر ٹڈیوں کا عذاب بھیجا۔ وہ ٹڈیاں اس کثرت سے آئیں کہ بنی اسرائیل کے یہ فرعونیوں کے تمام کھیتوں کو چٹ کر گئیں، ان کے درختوں کو کھا گئیں، حتیٰ کہ ان کی لکڑی کی جتنی چیزیں تھیں ان کے دروازوں کو چاٹ گئیں، یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا کہ لوہے کی کیلوں کو بھی ختم کر دیا، ان کی چھتوں کو بھی چاٹ گئیں۔ بڑے پریشان، ہر طرف ٹڈیاں، 1 ہفتہ تک ان پہ عذاب مسلط رہا۔ پھر یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں روتے ہوئے پہنچے اور عرض کی کہ حضور اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی
سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے انبیاء تو ویسے رحیم ہوتے ہیں، کریم ہوتے ہیں، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان سے عذاب کو دور کر دیا، اور پھر سے وہ لوگ وہاں پر رہنے لگے۔ اس کے بعد بھی یہ لوگ تھوڑے عرصے کے بعد پھر گئے، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کو چھوڑ دیا، آپ کا انکار کرنا شروع کر دیا، آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ 1 مہینہ تقریباً گزرا، یہ جتنے بھی عذاب آئیں یہ سب 7 دن کے لیے آئیں، اور ان ہر عذاب میں 1 مہینے کا فاصلہ رہا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر گھن کا عذاب یا یہ کہ جوؤں کا عذاب نازل کر دیا۔ اب اس کثرت سے ان کے جسموں میں، ان کے سامان میں، ان کے مال میں، ان کے کھانے میں جوئیں ہونے لگی کہ ان کے جسم پر ہر وقت جوئیں چڑھی رہتی تھی، کپڑوں کے اندر جوئیں چڑھی رہتی تھی جو ان کو ہر وقت کاٹتی رہتی تھی، نہ ان کو سونے دیتی تھی۔ وہ جوئیں ان کے بھووں تک کو چاٹ گئی تھی، ان کے سر کے بالوں کو چاٹ گئی تھی، اور یہ بنی اسرائیل جو بھی کھانا کھانے لگتے تھے اس کھانے کے اندر جوئیں ہو جایا کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کا کوئی بندہ 10 کلو گندم پسوانے کے لیے لے کے جاتا تھا تو یہ جوئیں یا گھن اس قدر تعداد میں ہوا کرتی تھی تو اس آٹے کی صفائی کرنے کے بعد بامشکل 3 کلو ہی واپس لے کر آتا تھا۔ تو ان کا تو جینا دوبر ہو گیا، کھانا پینا ان کا حرام ہو گیا، اور بڑے پریشان ہو گئے، عاجز ہو گئے کہ اس اللہ کے عذاب کو کس طرح دور کریں۔ جب کوئی ترکیب نہیں بنی تو پھر جو اللہ کی رحمت کا دروازہ اللہ کا نبی ہوتا ہے، پھر ان کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، پھر گڑ گڑانے لگے، پھر آہوزاری کرنے لگے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ نے اس عذاب کو دور کر دیا، لیکن پھر یہ لوگ ایمان نہیں لائے، پھر واپس سرکشی پہ آمادہ ہو گئے۔ تو پھر 1 مہینے کا فاصلہ گزرا، جب یہ اپنی سرکشی میں بڑھنے لگے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے رب کریم تو ان کا عذاب مسلط کر دے۔ تو یہ عذاب دراصل ان کی سزا کے لیے نہیں تھا، حقیقی طور پہ ان کو جگانے کے لیے تھا، ان کو بیدار کرنے کے لیے تھا، کیونکہ اللہ کی سزا، اللہ کا عذاب تو پھر قوموں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی سب کچھ بھی ان پر رحمت ہی تھی کہ ان کو اتنے مرتبہ جھنجھوڑا جا رہا تھا کہ خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، تم لوگ ایمان لے آؤ۔ تو دیکھنے میں تو عذاب تھا مگر اصل میں یہ جھنجھوڑا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ ان کو تہدید تھی، بار بار جگانا تھا ان کو۔ جب نہیں مانے پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈکوں کا عذاب مسلط کر دیا۔ اب مینڈک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جسے انسانی طبیعت دیکھتی ہے تو اس کو گھن آتی ہے، لیکن وہ مینڈک اس قدر تعداد میں ہو گئے، اس قدر تعداد میں ہو گئے کہ جیسے یہ مجلس جماتے تھے تو مینڈک ان کی مجلس ان کی مینڈکوں سے بھر جاتی تھی، اور اس کثرت سے ہوتے تھے جیسے کوئی بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تھا جمپ مار کے مینڈک ان کے منہ میں چلا جاتا تھا، کوئی کھانے پینے کی چیز ہوتی تھی اس میں مینڈک آ جایا کرتا تھا، ہنڈیاؤں کے اندر مینڈک پہنچ جایا کرتے تھے، آگ میں مینڈک پہنچ کے آگ بجھا دیا کرتے تھے۔ ان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں تھا، سو نہیں سکتے تھے، سونے کے لیے لیٹتے تو مینڈکوں کے پورے ڈھیر جمع ہو جایا کرتے تھے ان کے ارد گرد۔ فرعون بھی بڑا پریشان، قوم بھی بڑے پریشان۔ فرعون کے پاس جا کے شکایت کی تو کہا یہ موسیٰ علیہ السلام نے تمہاری نظر بندی کر دی ہے، یہ جادو ہے۔ انہوں نے کہا نظر بندی کاہے کی، یہ تو حقیقت میں سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ بہرحال خود فرعون بھی پریشان ہوا، 7 دن تک یہ مینڈک ہی مینڈک ہر طرف ان کے پاس رہے۔ پھر روتے دھوتے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پہلے وعدہ لیا کہ تم ایمان لیا، وہ ایمان لیا ہے، اور کا اطاعت کریں گے، آپ کی قوم کو آپ کے ساتھ جانے دیں گے۔ لیکن پھر وہی دھاگ کے 3 پات جن کے دلوں میں بڑائی تکبر آ چکا تھا، کیونکہ آگے فرمایا گیا کہ تکبر کی وجہ سے سب کچھ کرتے تھے، تو ان کا تکبر جو ہے وہ انسان کی گردن کو اوپر کر دیتا، جھکنے نہیں دیتا، جس کو برباد کر دیتا، حالانکہ تکبر صرف اللہ کے لیے روا ہے۔ تو پھر واپس 1 مہینے کے اندر پھر واپس سرکشی پہ آ گئے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے پھر ان پر ایک اور عذاب نازل کر دیا جو خون کا عذاب تھا۔ وہ خون کا عذاب کتنا عجیب عذاب تھا کہ یہ لوگ مصر کے تمام کنویں، تمام دریائیں، تمام نہریں، جتنے پانی کے ذخائر تھے وہ سب کے سب قبطیوں کے لیے، فرعون اس کی قوم کے لیے خون کر دیے گئے۔ اب جہاں سے پانی لیتے وہ خون بن جاتا۔ تو فرعون نے آرڈر کیا کہ تم لوگ بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہے پانی نکالا کرو،
اب قدرت خدا کی دیکھیے، عذاب تو یہ قبطیوں کے لیے تھا، بنی اسرائیل جہاں سے پانی لیتے ان کو پانی ہی ملتا تھا، تو اب ایک کنویں میں بنی اسرائیل کا شخص ڈول ڈالتا، دوسرے اس کے ساتھ ہی فرعونی جب ڈول ڈالتا تھا تو بنی اسرائیل والے کے ڈول میں تو پانی آتا تھا اور فرعون والے کے ڈول میں خون ہی خون آیا کرتا تھا۔ بڑا عجیب معاملہ، کھانوں میں خون، پانی میں خون، بڑی پریشانی۔ یہاں تک لکھا کہ یہاں تک بتایا کہ ان کو حکم دیا گیا تمہیں جب پانی پینا ہو تو تم یہ بنی اسرائیل کے پانی میں سے پانی پیا کرو، ان کے پیالے میں سے پانی پیو۔ تو جس بنی اسرائیل والے جب پانی پیتے تو پانی ہوتا تھا، لیکن جب فرعونی کوئی اسی پیالے کو منہ لگا کے پیتا تھا وہ سب کا سب خون بن جاتا تھا۔ خود فرعون بھی اتنا پریشان ہوا کہ جب پینے کے لیے پانی نہیں ملا تو اس نے درختوں کو نچڑوا کر ان کو چوسا، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہ نچوڑ کے وہ اس کا شیرہ یا اس کا رس جب فرعون کے منہ میں جاتا تو وہ زہریلا کڑوا ہوتا، خون بن جاتا سارا کا سارا۔ یہاں تک بزرگوں نے لکھا کہ قبطی قبیلے کی، فرعون کے قبیلے کی عورت بنی اسرائیل کی عورت کے پاس آئی اور اس سے آ کر کہنے لگی تو ہمیں تو پینے کے لیے پانی بھی نہیں مل رہا ہے، تم ایسا کرو پانی اپنے منہ میں بھر کر میرے منہ میں کلی کر دو تاکہ وہ پانی مجھے پینے کے لیے مل جائے۔ اب خدا کی قدرت دیکھیے کہ جب بنی اسرائیل کی عورت نے منہ میں پانی بھرا تو وہ پانی ہی تھا، لیکن جب فرعونی عورت کے منہ میں وہ پانی ڈالا تو وہ پھر خون بن گیا۔ تو بڑے روئے دھوئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر منت سماجت کی اور بڑے پکے پکے وعدے کیے کہ ہم لوگ بس اب ایمان لے آئیں اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ جانے دیں گے۔ تو انہوں نے دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، تو پھر یہ لوگ پھر واپس جو ہے دعا کے بعد جب ان سے عذاب دور ہو گیا تو پھر واپس پھر گئے۔ تو اللہ فرماتا کہ آیات مفصلات، یہ الگ الگ عذاب، جدا جدا عذاب ان لوگوں پہ کیے گئے تھے۔ فاستکبروا، ان لوگوں نے بڑائی چاہی، یعنی بڑائی چاہنا تکبر کرنا۔ تکبر اتنی بری شے ہے کہ انسان کے لیے روا نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا کہ جس کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ اور تکبر کے بارے میں آتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے۔ فرمایا کہ التکبر والعظمت، دو باتوں کے بارے میں فرمایا کہ تکبر میری چادر و عظمت میری وہ ازار ہے، تو جو ان دونوں میں مجھ سے جھگڑے گا تو میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا، پرواہ بھی نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے تکبر کیا، بڑائی چاہی کہ ہم سب سے بڑے ہیں، ہم کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو مان لیں۔ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، تو اللہ نے ان کے بارے میں ان کے حالات کو مد نظر فیصلہ فرما دیا کہ یہ تو جرم کرنے والے لوگ ہیں، کسی حال میں واپس آنے والے نہیں ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا تو اصل مشن ہی بنی اسرائیل کو نکالنے کا تھا۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ، جب جب ان کے اوپر عذاب آتا تھا، قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، تو وہ کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے دعا کیجئے اس عہد کے وسیلے سے جو اس نے تم سے کیا ہوا ہے، یعنی اللہ نے آپ سے عہد کیا ہوا ہے تو آپ کی دعا قبول کرے گا، اس وسیلے سے دعا کر دیجئے۔ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے ہم سے اس عذاب کو دور کر دیا تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور ضرور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، اور جب ہم نے ان سے اپنے عذاب کو دور کیا، اِلَىٰ أَجَلٍ، ایک خاص مدت تک کے لیے، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر عذاب کے درمیان میں 1 مہینے کا فاصلہ ہوتا تھا، ہم بالغوہ، جس مدت تک ان کو پہنچنا تھا، فرمایا کہ اذا ہم ینکثون، تو پھر وہ عہد کو توڑ دیا کرتے تھے، پھر جاتے تھے اس عہد سے۔ فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فاغرقناہم فی الیم، تو ہم نے ان کو دریا میں ڈبو دیا۔ بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے، اب ڈبونے کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ بلا سبب کسی کو سزا نہیں دیتا، یہ وجہ یہ ہے کہ کذبوا بآیاتنا، اس نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا،
یعنی موسیٰ علیہ السلام جو معجزے لے کے آ رہے تھے ان کو جھٹلایا ان لوگوں نے، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، وہ اس سے غفلت میں پڑے رہے، یعنی اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو یہ کذب اصل میں یہ سبب ہے اس کا جھٹلانے کا، کہ جب بندہ کسی چیز کی حقیقت کو جاننے کے لیے تیار نہ تو اس کو جھٹلا دیتا ہے عمومی طور پہ۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، تو پھر ہم نے وارث کر دیا اس قوم کو جو کہ کمزور کر دی گئی تھی یا جسے غلام بنا لیا گیا تھا۔ اشارہ ہے بنی اسرائیل کی طرف کہ فرعونیوں نے ان کو غلام بنا لیا تھا، ان کی ذہنی صلاحیتوں کو بھی کمزور کر دیا تھا، لیکن اللہ نے پھر سے ان کو وارث بنا دیا کس کا؟ مشارق الارض، زمین کے مشرقوں کا، و مغاربہا، اور زمین کے مغربوں کا۔ کون سی زمین؟ التی بارکنا فیہا، وہ جس میں ہم نے برکت کی تھی۔ اس سے مراد یہ یہاں پر مراد فلسطین ہے کہ وہاں پر انبیاء علیہ السلام تشریف بھی لائے تھے، وہاں پہ مدفون بھی تھے، اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمین کے بارے میں فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ وہ زمین کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی تھی اور تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو بارکنا فیہا سے مراد یہی فلسطین کی زمین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کو وہاں پہ جماؤ بھی دیا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي اسرائیل، فرمایا کہ تمہارا رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل پہ پورا کر دیا گیا، یعنی انہیں واپس سے حکمرانی عطا کرنے کا، واپس سے ان کو سطوت و شوکت عطا کرنے کا جو اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ جیسا کہ چند آیات پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ ان الارض للہ، کہ زمین تو اللہ کے لیے ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہے وہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی وعدے کو پورا فرما دیا۔ اب پورا فرمانے کا پھر سبب بیان فرماتا ہے کہ حقیقت تو یہ کہ جب اللہ فضل فرماتا سارے کام ہو جاتے ہیں، مگر ظاہر میں اس کا کوئی سبب بھی ہوتا ہے۔ فرمائے کہ بما صبروا، ان کے صبر کے باعث، جو انہوں نے اللہ کی راہ میں صبر کیا، ودمرنا، اور ہم نے برباد کر دیا ما کان یصنع فرعون وقومہ، ان چیزوں کو، ان باتوں کو جو فرعون اور اس کی قوم بنایا کرتے تھے، وما کانوا یعرشون، اور وہ جو چنائیاں اٹھاتے تھے، بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے تھے، تو ان سب کو بھی ہم نے برباد کر دیا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے اس پار اتار دیا۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ، اور پس وہ ایسی قوم پر آئے، ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو کہ اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے تھے۔ تو یہ واقعہ پیچھے بیان کیا جا چکا ہے کہ بنی اسرائیل کس طرح دریا میں سے، سمندر میں سے گزرے تھے، کس طرح ان کے لیے 12 راستے بنا دیے گئے تھے۔ تو اس بات کو دوبارہ ذکر نہیں کرتا میں، لیکن بہرحال مفسرین نے لکھا کہ جب یہ رقہ کے مقام پر آئے، یعنی فلسطین سے قریب ہے یہ جگہ، جو ملک شام کا ایک حصہ آج کل ہے، رقہ شہر ہے جہاں پہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا مزار شریف بھی ہے۔ تو جب اس قوم کے پاس آئے تو فرمایا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، جو آسن مارے بیٹھے ہوئے تھے اپنے بتوں کے پاس۔ تو آسن مارا بیٹھنا یعنی ایک خاص انداز میں، جس طرح کے بت پرست لوگ کرتے ہیں، وہ خاص ایک حیت بنا کر بیٹھتے ہیں اس کے سامنے، تو یعنی دھرنا مار کے بیٹھے ہوئے تھے اپنے بتوں کے سامنے۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، تو اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں چونکہ وہ فرعونیوں کے ساتھ رہی ایک عرصے، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بت پرستی کی عادت ان کو بھی پڑ چکی تھی۔ خدائے وحدہ لا شریک کے انعامات کے بعد، بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد وہ اس پر ایمان تو لے آئے تھے، مگر وہ کفر کی ایک روش جو دل میں تھی وہ اسی کے تحت بولے کہ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے لیے بھی ایسی خدا بنا دیں جیسے کہ ان کا بھی خدا ہے۔ تو اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں عبادت کو رکھا ہے، اور یہاں پر یہ بات بھی وضاحت کر دوں کہ جتنی قومیں بت پرستی میں پڑی ہیں تو وہ اپنے تئیں ہدایت طلب کرنے ہی میں پڑی ہیں، اس رب کی تلاش میں ہی پڑی ہیں، مگر رب کی تلاش اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو جو کوئی بھی اللہ کے رسولوں کے بغیر
رب تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، شیطان اس کے راستے میں آ جائے گا اور اس کو اسی قسم کی بت پرستی، شرک پرستی میں لگا دے گا۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا کہ آپ ہمارے لیے بھی اسی طرح الہہ بنا دیں، اسی طرح خدا بنا دیں۔ پھر ایک انسانی فطرت ہے کہ انسان غائب کے مقابلے میں جو موجود و محسوس ہو اس کو زیادہ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس کے لیے اس کو پہچاننا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ شاعر نے بھی کہا کہ ہزاروں سجدے ٹپک رہے ہیں، اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، اے حقیقت منتظر نظر آ کبھی لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے ٹپک رہے ہیں میرے جبین نیاز میں۔ تو وہ انسان کی ایک فطرت ہے جو عام طور پہ عادت کہہ لیجئے کہ وہ ظاہر محسوس چیز کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ان لوگوں کو یہ جذبہ تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں بھی ایسے بت بنا دو۔ قال انکم قوم تجہلون، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ تو بڑے جاہل لوگ ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون، فرمایا کہ یہ لوگ تو بربادی میں ہیں اور جس کام میں یہ کر لگے ہوئے سب کا سب باطل ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سب کے سب ان کی عبادتیں، سب کی سب محنتیں سب کے سب ضائع ہو جائیں گی۔ قال غیر اللہ ابغیکم الہا، کیا میں خدا کے علاوہ کسی اور کو تمہارے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو تمہارے لیے میں الہ بنا دوں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ اس نے تم کو عالمین پہ فضیلت عطا فرمائی ہے، تم اس کی نعمتوں کو دیکھ چکے ہو، تم معجزات کو دیکھ چکے ہو، تو پھر تم اپنے نفس کے تقاضے کے مطابق ظاہر محسوس خدا چاہتے ہو۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی وہ نعمتیں بیان فرمائی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے مزید گفتگو جاری رہے گی، اور انشاءاللہ تبارک اگلے پروگرام میں اگلی آیات کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔